أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، رائز اینڈ شائن اسکول کی آن لائن کلاسز کے ویک 7 ڈے 1 میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر میم صفی اختر آج پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب بچوں کو ویک 7 ڈے 1 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، گزشتہ کلاس میں موضوعاتی مطالعہ کے چیپٹر 4 زکوٰۃ کے ٹاپک 2 زکوٰۃ کی اہمیت کی وضاحت کی گئی تھی، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں کو زکوٰۃ کے دونوں ٹاپک 1 زکوٰۃ کی فرضیت اور ٹاپک 2 زکوٰۃ کی اہمیت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں موضوعاتی مطالعہ کے چیپٹر 4 زکوٰۃ کے ٹاپک 3 مصارف یعنی کہ زکوٰۃ کے مصارف کی وضاحت کی جائے گی۔ اسٹوڈنٹس، مصارف مصرف کی جمع ہیں، جس کے معنی ہیں خرچ کرنے کی جگہ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ ترجمہ: زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں اور زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور غلاموں کو آزاد کرانے اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں زکوٰۃ کے مندرجہ ذیل 8 مصارف بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین زکوٰۃ یعنی کہ زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین، نمبر 4 تالیف قلب، نمبر 5 رقاب، نمبر 6 غارمین یعنی قرض دار، نمبر 7 فی سبیل اللہ، اور نمبر 8 ابن السبیل یعنی کہ مسافر۔ اسٹوڈنٹس، فقراء فقیر کی جمع ہے، اور فقیر سے مراد وہ مرد اور عورت ہے جس کے پاس نصاب کے برابر مال موجود نہ ہو، جو اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی مدد اور تعاون کا محتاج ہو، لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہو، لہٰذا ایسے افراد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، نمبر 2 ہمارے پاس زکوٰۃ کے مصارف میں موجود ہے مساکین۔ اس سے مراد وہ شریف اور غریب لوگ ہیں جو بیچارے نہایت ہی خستہ حال ہوں، جن کے پاس ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، لیکن وہ شرم کے مارے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر
تلاش کر کر اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے کہ جو نہایت غربت کی زندگی بسر کرتے ہوں، جن کے پاس اپنی ضرورت کی چیزیں بھی نہ ہوں، کھانے تک کو کچھ نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو ہمارا فرض ہے اور اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر معاشرے میں تلاش کر کے ان کی مدد کریں اور ان کو زکوٰۃ دیں. نمبر 3 ہمارے پاس ہے زکوٰۃ کے مصارف میں. نمبر 3 ہمارے پاس ہے عاملین زکوٰۃ. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ کے محکمے کا نگران، تحریر کرنے والا سیکریٹری بھی عاملین زکوٰۃ میں شامل ہے، اور ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. یعنی کہ زکوٰۃ کی رقم سے جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان سب کی تنخواہیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں. نمبر 4 ہمارے پاس ہے تالیف قلب. تالیف قلب سے مراد ہے بیٹا وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے ہوں، کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ اپنا آبائی مذہب چھوڑنے کی وجہ سے اپنے خاندان، اپنے ماں باپ، دوست سب سے دور ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کی مالی مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں جو نئے مسلمان ہوئے ہوں. اس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ان کی مالی ضروریات بھی پوری ہو سکیں گی. ٹھیک ہے بیٹا. نمبر 5 ہمارے پاس ہے رقاب. رقاب اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں. بیٹا اسلام میں غلامی ناپسند ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا غلام افراد کو آزاد کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. نمبر 6 ہمارے پاس ہیں غارمین، قرض دار، یعنی کہ ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں اور وہ اپنا قرض ادا نہ کر سکتے ہوں، تو انہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے کہ وہ آسانی سے اپنا قرض ادا کر سکیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس شخص نے قرض کسی غیر قانونی کام کے لیے نہ لیا ہو اور نہ ہی وہ شخص فضول خرچی کی وجہ سے مقروض ہوا ہو. ٹھیک ہے بیٹا. اور زکوٰۃ کا 7واں مصارف ہمارے پاس ہے فی سبیل اللہ. اس سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد کرنا ہے. دین کے کاموں کی اشاعت اور اسلام کے فروغ کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہم زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو ہم ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ ان کی مالی مدد کی جا سکے. اسٹوڈنٹس سب سے آخری ہمارے پاس ہے ابن السبیل، یعنی کہ وہ مسافر جو اپنے گھر میں خوشحال ہو لیکن سفر کی حالت میں محتاج ہو گیا ہو، تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اتنی رقم دینی چاہیے کہ وہ مسافر اپنے گھر بآسانی لوٹ سکے اور راستے کی مشکلات سے چھٹکارا پا سکے. اسٹوڈنٹس زکوٰۃ کے مصارف قرآن پاک کی روشنی میں واضح ہو گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زکوٰۃ دیتے وقت اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں. یعنی کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہمارے قریبی رشتہ داروں میں کوئی قابل ہے ایسا شخص کہ جو زکوٰۃ کی رقم کا مستحق ہے کہ اس کو ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، تو ہمیں دینی چاہیے ایسے شخص کو جو مستحق ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھی معاشرے میں دیکھنا چاہیے جو لوگ نہایت خستہ حال ہوں، برے حالات میں، ان کی زندگی کی گزر بسر مشکل سے ہو رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کے آگے شرم کے مارے ہاتھ نہیں پھیلاتے. تو ہمیں ایسے افراد کو تلاش کر کے معاشرے میں زکوٰۃ کی رقم اور اپنے صدقات دینے چاہیے. اسٹوڈنٹس زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور یہ صرف صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. زکوٰۃ کی بدولت معاشرے کے نادار اور پسماندہ افراد کی مدد ہوتی ہے. اس کے علاوہ زکوٰۃ اسلامی معاشرے میں اجتماعی کفالت کا ذریعہ ہے. اسٹوڈنٹس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن مجید میں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. یعنی کہ وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں
اور وہ صاحب حیثیت ہیں، یعنی کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف وہ لالچ میں آ کے زیادہ زیادہ مال جمع کرتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی ہے کہ قیامت کے روز ان کو سخت دردناک عذاب دیا جائے گا، اور وہی سونا چاندی جو وہ جمع کرتے تھے اس سے قیامت کے دن ان کو جلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جو تم دنیا میں اپنے لیے جمع کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو چیپٹر 4 زکوٰۃ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کے مصارف، زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت سب اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ کام چیپٹر 4 زکوٰۃ کا کام بآسانی کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ تبارک و تعالی ویک 7 ڈے 2 میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔